ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے چلے گئے اور ان کی ان بتوں کے ساتھ جو نفرت تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو ان آور ادر ایپیسوڈ آف حبل اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پروفٹ سٹوریز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے اور یہ جو اس کی ڈیٹیل ہے یہ 2 ایپیسوڈز میں جائے گی، بیکاز وی نو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماشاءاللہ زندگی سے ہمیں بہت سارے قصے اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو وی شیل ٹرائی ٹو کور اٹ انشاءاللہ ٹوڈے ان 2 ایپیسوڈز۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے آور فرسٹ ایپیسوڈ اباؤٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں وہ ایک اولو الامر، ایک نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہم اپنی نمازوں میں بھی، ہمارے درود شریف میں، ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، اور اس سے ان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ جو موجود ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن طارق یا بن آزر، قرآن کریم میں ان کے باپ کا نام آزر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بن ناہور بن صاروخ، اس کے ساتھ مختلف ایک کڑیوں کے ساتھ ملتے ہوئے یہ بن سام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت ان کے باپ جو آزر تھا اس کی عمر 75 ایئرز تھی، اور اس کے علاوہ آزر کے اور بیٹے تھے جس کا نام ناخور تھا، اور ایک بیٹے جن کا نام تھا ہاران۔ یہ ہاران جو تھے، طارق کے جو بیٹے تھے، ان سے حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طارق کے آزر کے درمیانے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ کوسی ایک مقام ہے جس کو بابل کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا۔ عیسیٰ سرخ فام تھے اور گھنگریالے بالوں والے تھے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ گندمی رنگ کے تھے اور فربا بدن تھے، تھوڑے سے ہیلدی وزن کے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور ابراہیم علیہ السلام؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کا حلیہ معلوم کرنا ہے تو اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مشابہت تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت اس معاشرے کے اندر مکمل بت پرستی، اب مطلب انسان سوچ نہیں سکتا کہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی لوگ پوجا نہیں کرتے تھے، سیاروں کی، ستاروں کی، بادشاہوں کی، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھا آزر، وہ خود بت بناتا تھا، بت تراشتا تھا اور بتوں کو بیچتا تھا، اور اس طرح کے ساتھ ان کے حضرت ابراہیم کے اپنے گھر کے اندر بے شمار بت تھے اور بتوں کے ارد گرد انہوں نے پرورش پائی تھی۔ لیکن سبحان اللہ کیسی ذات ہے اللہ کی کہ ان کو ان بتوں سے شدید نفرت تھی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت نمرود ایک بادشاہ تھا جو کہ نہایت ظالم اور نہایت ایک شدید سخت قسم کا بادشاہ تھا۔ اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی سنگ دل تھا۔ اس کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ بنو راسب سے تھا، اور جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور وہ اپنے زمانے میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اور کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک نہایت روشن ستارہ نمودار ہوا جس سے سورج اور چاند کی روشنی بھی بالکل فیڈ ہو گئی، مدھم ہو گئی، اس سے بہت سارے لوگ ہلاک بھی ہو گئے۔ نمرود بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے کاہنوں اور نجومیوں، اس وقت ان کا بہت رواج تھا، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی رعایا میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ فرعون کو بھی پتہ چلا حضرت موسیٰ کے متعلق، اسی طرح کہا کہ اور تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا۔
تو جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ ان دنوں میں 10 دنوں کے اندر اندر جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالموں سے محفوظ بھی رکھا، اب بڑے ہوئے اور جوان بھی ہوئے۔ اب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر بت تھے، ہر وقت ہر طرف وہ دیکھتے تھے، بتوں کی تعظیم ہوتی ہوئی، وہ بتوں کو بنتے ہوئے دیکھتے تھے۔ لیکن ایک اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ان کو ان بتوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ بچپن میں ان بتوں سے کھیلا کرتے تھے، اور جب وہ کھیلتے تھے تو ان کا باپ آزر کافی ان سے ناراض ہوا کرتا تھا کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور تم ان کو کس طرح کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہو۔ وہ اکثر ان کا باپ ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے ان مندروں میں لے جایا کرتا تھا جہاں پر کہ بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ان لوگوں کو دیکھتے تھے کہ لوگ کس طرح کے ساتھ ان بتوں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ سب کچھ نہایت ناپسند تھا، ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب لوگ اس طرح کے ساتھ کیوں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے چلے گئے اور ان کی ان بتوں کے ساتھ جو نفرت تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ وہ اکثر اوقات ان بتوں کا مذاق لوگوں کے سامنے اڑایا کرتے تھے، اور لوگ ان سے اور ان کے والد ان سے سخت ناراض بھی ہوا کرتے تھے۔ اس بات کے متعلق ہمیں کس طرح کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ جستجو اور تو ایک لگن تھی کہ کسی طرح ان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ وہ اس بات کو ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ جو یہ لوگ یہ پوجا کرتے ہیں، لوگ بتوں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، یہ کسی طرح کے ساتھ ان کی کوئی مراد کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن پہاڑوں کی طرف نکل گئے، اور وہاں پر جا کر اونچی چوٹی کے اوپر بیٹھ کے تو انہوں نے ایک پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور دور اپنے آسمانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اور اس چیز کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح کے ساتھ فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات چھا گئی تو آسمان پر ایک ستارہ نظر آیا، اور وہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا میں آپ کو ترجمہ سنا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، جب وہ تارا غائب ہو گیا تو یہ کہنے لگے کہ مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ بہت خوب چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو وہ بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک جانے والے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ وہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، انہوں نے ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے بالکل برملا یہ چیز کہہ دی کہ میں ان چیزوں کو قطعاً نہیں مانتا کہ جو کہ وجود میں آئی گئی ہیں، جو کہ تخلیق ہیں، بلکہ میں ان چیزوں کے پیدا کرنے والوں کو، خالق کو مانتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عرصے تک اپنے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان بت پرستی اور ان کی جو باتیں تھیں اور ان کا یہ جو سارا سلسلہ تھا ان سے منع کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ جو بت تم کو خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو یہ کسی بھی طور پر تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کو بھی سمجھاتے تھے اور اس کو بتاتے تھے کہ خدا کے لیے ان چیزوں میں سے نکل آؤ۔ قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر اس طرح کے ساتھ آتا ہے کہ انہوں نے نہایت خوبصورتی اور محبت کے ساتھ اور اپنے باپ کو پکارا اور ان سے یہ کہا کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، سورہ مریم کی آیات کا ترجمہ ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے ایک ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھے رستے پر چلاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ شیطان کی پرستش نہ کیجیے کیونکہ شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے، میں آپ کو سیدھے رستے پر چلا دوں گا، اور ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب آ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا ابراہیم تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو، یعنی تم ان کو ناپسند کرتے ہو، اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر آپ پر سلام ہو، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اپنے لوگوں کو
دین کی طرف بلاتے رہے، مختلف طریقے کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ قرآن کریم میں اس سب باتوں کا ذکر کس طرح کے ساتھ آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا کہ هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ قالوا بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے، کذالک، اسی طرح کرتے ہوئے۔ تو اس کے بعد میں انہوں نے یہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم دیکھتے ہو کہ تم جس کو تم پوچھتے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ سب میرے دشمن ہیں اور اللہ رب العالمین میرا دوست ہے۔ ان ساری باتوں کے اوپر انہوں نے، جو کافر تھے اس وقت کے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا کہ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کے اور کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمینوں کا پروردگار ہے اور جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کا گواہی دیتا ہوں اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ لیکن ان ساری باتوں کی طرف کے باوجود ان کی قوم کا یہ رویہ تھا کہ وہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر اسی طرح باتوں میں ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں آتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مدبرین، اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر کہیں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کروں گا جو تمہیں یہ حقیقت بتائے گا کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب اس طرح کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ قوم کو ایک جشن کے لیے ایک شہر سے باہر ایک عید منانے کے لیے ان کا کوئی پروگرام ہوتا تھا، ایک سالانہ کوئی جشن ہوتا تھا جس کو منانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہ سب لوگ وہاں پر چلے گئے۔ تو ان کے والد جو تھا ان کا حضرت ابراہیم کا آزر، اس نے حضرت ابراہیم سے بھی کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، اور حضرت ابراہیم نے آگے سے کیا کہا، فقال انی سقیم، انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چاہتا ہے کہ 2 سے 3 جگہیں ایسی تھیں کہ جس کے اوپر انہوں نے 3 جگہ تھی جہاں پر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جھوٹ بولا تھا، اور یہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ رک گئے اور پورے کے پورے جو لوگ تھے وہ وہاں سے اس عید کو منانے کے لیے، اس جشن کو منانے کے لیے وہاں سے شہر سے باہر چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ اس مندر میں چلے گئے جہاں پہ سب بت رکھے ہوئے تھے اور یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، اور سب بڑے سے بڑے بت بھی اور چھوٹے سے چھوٹے بت بھی سب رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر وہ گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں، لوگوں نے ان سب بتوں کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف اشیاء موجود ہیں، اور وہ لوگ چھوڑ کے پھل ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا لوازمات وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مذاق کے طور پر ان سب بتوں کو دیکھا، ان سے کہنے لگے الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ایک کلہاڑی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور ہر بت کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے چلے گئے، سوائے سب سے بڑے بت کے۔ انہوں نے سارے کے سارے بتوں کے پیسز کر دیے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو کلہاڑا تھا، جس کو ایک بسولہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ والا ایک بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ یہ تاثر پیدا ہو کہ لوگ دیکھے آئے کہ یہ اس کے ہاتھ میں یہ بت ہے تو شاید یہ کام اس نے کیا ہے۔ اس کے بعد جب سب لوگ اس جشن سے اپنے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے آ کر انہوں نے اس مندر میں دیکھا، حیران پریشان ہو گئے کہ وہاں پر ان کے سارے بتوں کی تذلیل کی جا چکی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں، کہ یعنی کہ ہم نے ابراہیم سے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کو اتنا برا بلا کہتا ہے، اور اس نے اس طرح کے الفاظ بھی ایک دن کہے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے بلا لیا اور ایک بہت بڑا مجمع بھی اکٹھا کر لیا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے اور یہ لوگ وہاں بیٹھ کر مجھ سے ان کے متعلق سوال کریں۔ اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ سب بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔
اب سبحان اللہ کیسی ایک بات تھی کہ بالکل ایک بہت ایک سیدھی سادی حقیقت تھی کہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کے ساتھ ان کو یہ چیز کہی اور ان کو باور کرانے کی کوشش کی۔ اور جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک جھوٹ بولا تھا، اور یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ اس بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی یہ بولتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں میں غور کیا اور خود سے بھی کہا کہ یقیناً انکم انتم الظالمون، کہ یقیناً تم ہی ظالم ہو، بے انصاف ہو، اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرنے لگے، لیکن اپنی غلطی کو پھر بھی انہوں نے نہ چھوڑا اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہے یہ؟ سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ ہے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتی ہیں نہ ہی تمہیں نقصان دے سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود کہ یہ سب بت بالکل ایک ناکارہ چیز ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں نے پھر بھی اس بات کو نہیں مانا، اور نہایت غصے کے عالم میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا سوچا، اور انہوں نے یہ سوچا، ایک ایسی سزا دینے کا سوچا اور اس طرح ان کو ختم کرنے کا سوچا کہ ان کے خیال کے مطابق جس کے بعد وہ بچ نہ سکیں، اور انہوں نے یہ کہا، کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک ایسی چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ سورہ صافات کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر ارشاد آتا ہے سورہ انبیاء میں، وہ کہنے لگے اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کے انتقام کا بدلہ لینا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ہم نے حکم دیا اے آگ تو سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے وہ وہاں کے جو نمرود اور اس کے وہ سارے بادشاہ تھے اور وہ جو سب کچھ تھا، کہ انہوں نے یہ چیز کا پلان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم جلا دیں گے، آگ بنیں گے، تو انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ ہر جگہ سے ایندھن اکٹھا کریں، ٹھیک ہے، اور ایک مدت تک، اللہ جانتا ہے کتنے عرصے تک، بہت عرصے تک وہ صرف اور صرف ایندھن اکٹھا کرتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ جب کوئی عورت بیمار ہو جایا کرتی تو وہ ایک نظر اور منت مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا اور اتنا ایندھن دوں گی۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی جگہ، بہت کھلی جگہ کو ہموار کیا اور تمام کا تمام ایک ایندھن وہاں پر رکھ کے اس کو آگ لگا دی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آگ روشن ہوئی اور بڑکی اور اس کے شعلے بلند ہوئے، اتنی بڑی چنگاریاں اڑیں، اتنی بڑی آگ تھی کہ اس سے پہلے ایسی آگ کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق، جس کو کیٹاپلٹ کہا جاتا ہے انگلش میں، یہ ایک شخص تھا کہ جس کا جو ایک آدمی نے بنائی تھی، اور یہ اس کے اندر ان کو یہ پہلا آلہ تھا اس قسم کا جو کیٹاپلٹ بنائی گئی دنیا کے اندر، وہ اس شخص نے بنایا تھا، اور وہ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس زمین میں دھنسا دیا تھا، جو کہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا، اور اس کیٹاپلٹ کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ اس میں باندھ رہے تھے تو ان کی کیسے رسوں کے ساتھ ان کو باندھا جا رہا تھا، تو آپ اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کی زبان پہ، آپ کے اندر کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ ہائے یہ لوگ اپنے سامنے اتنی بڑی آگ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بڑی آگ کبھی پہلے جلی نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے اس میں آگ میں ڈالنے لگے ہیں، لیکن آپ سبحان اللہ ان کا توکل اللہ پر دیکھیے کہ ان کو پورا یقین تھا کہ میرا رب، وہ جانتے تو نہیں تھے کہ یہ آگ سرد ہو جائے گی، لیکن وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ میرا رب کبھی مجھے بے فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، اور اس وقت بھی سبحان اللہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا اپنی زبان سے ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں کو جب باندھا گیا اور آگ کی طرف جب پھینکا گیا، اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ سبحان اللہ، ایسا توکل اور ایسا یقین اپنی رب کی ذات کے اوپر، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایسا توکل اور یقین ڈالے۔
اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر پرسکون حالت میں تھے، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ ابراہیم آپ کو ہم سے کوئی کام ہے، یعنی وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ابراہیم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی مدد کریں؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ نہیں، مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ بھی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے حکم دیا جائے تو میں بارش برسا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دے دیا تھا اس آگ کو کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم پر سرد ہو جا، اور ان کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچا، اور یہ سبحان اللہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو بالکل کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ حضرت کعب اخبار سے ایک روایت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آگ نے بالکل حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سوائے اس کے کہ جن رسیوں سے حضرت ابراہیم کو باندھا گیا تھا ان کے ہاتھوں کو وہ رسیاں جلا دی گئیں، تو حضرت ابراہیم اس چیز سے آزاد ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی خوبصورتی اور اتنے سکون سے آگ کے اندر بیٹھ کے وہ دن گزارے کہ جن کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ منہال بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، یعنی کہ آپ نے اپنی آگ سے باہر کے ایام کو ان کو کہا کہ وہ والے ایام میرے اتنے زبردست نہیں تھے جتنے کہ دن اور رات جو میں نے آگ کے اندر بیٹھ کے گزارے وہ میرے دن خوبصورت تھے۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ذکر آتا ہے یہاں پہ، ہم سب اس چیز کو شاید جانتے بھی ہیں کہ چھپکلی کو جو قتل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کے اوپر پھونکے مارا کرتی تھی۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سلسلہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ جب بند ہو گئی تو اس کے اندر سے اس طرح باہر تشریف لائے کہ جیسے وہ کسی باغ کے اندر کچھ دن گزار کر آئے ہوں۔ لوگ حیران ہو کر دیکھتے رہ گئے، وہ اس بات کا یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ آگ کے اندر سے جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم باہر تشریف لائے کہ کوئی شخص اتنے عرصے تک جلتی ہوئی آگ کے اندر بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی یقیناً کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچی نبی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے حضرت ابراہیم پر ایمان نہیں لایا اور بالکل ان کی کسی بات کو نہیں سنا۔ یہاں تک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد آگ سے آنے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جیسے میں نے آپ کو نمرود کا بتایا ہے شروع میں، قرآن کریم میں اس چیز کو نمرود کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو غرور کے سبب جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ بولا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ پھر اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے اس کی تفسیر کے متعلق کہ اس نے اپنے دربار میں سے 2 لوگوں کو بلایا، ایک شخص کو جس کو اس نے سزائے موت دی تھی اور اس کو مارنے والے تھے، اس نے اس کی جان بخشی کر دی، اور ایک بالکل بے گناہ شخص کو پکڑا اور اس کو سزائے موت دے دی، اور اس کی اگزامپل اس نے یہ پیش کی کہ دیکھ لو میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی لوگوں کو زندگی بخش سکتا ہوں، دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک ایسی بات کی کہ جس پر وہ حیران ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ اس بات کے بعد وہ بالکل ایک حیران و پریشان رہ گیا اور اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ وہ آگے سے اس کے بارے میں کیا جواب دے گا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کے اور جو نمرود کے مکالمے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود سے غلہ لینے کے لیے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ نمرود جو بادشاہ تھا وہ غلہ اور کھانے پینے کی جو خورد و نوش کی اشیاء تھیں وہ صرف اپنے پاس رکھتا تھا اور لوگ اسی کے پاس آ کر وہ لیا کرتے تھے غلہ۔ اب حضرت ابراہیم جب اس کے پاس گئے، اس سے پہلے یہ جو مکالمہ ہو چکا تھا، اس مکالمے کی بنا پر اور حضرت ابراہیم کے آگ سے صحیح سلامت نکلنے کی بنا پر ان کو لوگوں نے، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کی حکومت کے، انہوں نے کھانا دینے سے، غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ غلہ لیے بغیر گھر جاتے ہوئے ان کو حضرت ابراہیم کو تھوڑا محسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے دونوں جو ان کے پاس تھیلے تھے اس میں مٹی بھر لی، کہ انہوں نے کہا جب گھر پہنچوں گا تو چلیں لوگ گھر والے مطمئن ہو جائیں گے، اس کے بعد میں انہیں بتا دوں گا کہ یہ اس کے کہ کیا وجہ ہوئی کہ کھانا میں کیوں نہیں لا سکتا۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے وہ دونوں بورے اتار دیے اور حضرت ابراہیم سو گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ جو حضرت سارہ علیہ السلام تھی وہ اٹھی اور انہوں نے دیکھا ان بورے کھولے تو ان کے اندر بہترین غذا تھی،
سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے اسے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کھانا تیار ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو ان کی حضرت سارہ نے فرمایا کہ یہ وہی تو ہے جو غلہ آپ رات کو لائے تھے، میں نے اسی سے تیار کیا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اب یہ کیا بتایا جاتا ہے، اب نمرود کا کیا قصہ ہوا، نمرود کو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم کیا۔ زید بن اسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس، نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہا۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا، اور تیسری دفعہ بھی فرشتے نے اس کو ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اور آگے سے کیا کہا، نمرود نے کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کر لیتا ہوں۔ یعنی غرور اور تکبر میں اس نے یہ کہا کہ تو اپنے لشکر لے آ اور میں اپنے لے آتا ہوں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی آؤٹ میں چھپ گیا، اور اللہ نے لشکر والوں پر بھی وہ تمام مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے اس کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں، اور ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں بھی داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اسے 400 سال تک عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے، کیونکہ اس کو اس مچھر کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی تھی، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے ایپیسوڈ کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کے بعد اگلے حالات کو بیان کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اور اینڈ تک اس کو ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسٹے ٹیونڈ وتھ حبل اللہ انشاءاللہ۔ لیٹس ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔